السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مکرم اور محترم پیارے سامعین اور میری مائیں بہنوں اور چھوٹے ننھے منھے بچوں جو اس قاعدے کو پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے، ان سب کا خیر مقدم ہے اور استقبال ہے ہمارے چینل اقرا کتاب 96 میں۔ تو آج کا سبق آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے۔ ابھی تک آپ نے جو قاعدہ پڑھا ہے، اب سے پچھلے والے جتنے بھی سبق تھے اس میں آیت کرنے کا کہیں آپ کو نے نہیں پڑھا ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ اب آپ قرآن کی طرف بڑھ رہے ہیں، قاعدہ مکمل ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس لیے آج یہ تختی اس میں آپ سمجھ لیں کہ آیت کرنے کے قاعدے کس طریقے سے آپ آیت کریں گے اور ان کا کیا طریقہ ہوگا۔ اور آیت جہاں پر کی جاتی ہے اس کو ٹھہرنا کہتے ہیں، وقف کرنا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ کسی چیز جگہ ٹھہرنا، آیت مکمل ہو گئی وہاں ٹھہرنا، یا وقف کرنا، یہ ایک ہی بات ہے۔ تو دیکھیے گول نشان آپ کو ایسا ہی ہے، گول نشان آپ کو ملے گا، تھوڑا سائز اس کا بڑا ہوگا قرآن میں، تو ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ جہاں آیت مکمل ہو گئی، گویا بات مکمل ہو گئی، وہاں پر ایک نشان لگا ہوگا، وہاں پر آپ کو سانس توڑنا ہوتا ہے۔ تو وہاں سانس توڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے نمبر 1 میں ہے کہ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، اس کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ اور اگر گول آیت نہ بھی ہو، جہاں بھی آپ کا سانس ٹوٹ جائے یا آپ کا سانس چھوٹا ہو، جیسے کہ شروعات میں جب آپ پڑھیں گے قرآن تو سانس چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ قاعدہ وہاں پر بھی آپ لاگو کریں گے، وہاں پر بھی اسی طریقے سے اس کو یاد رکھیں گے کہ زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش پر اگر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم لگا کر سانس توڑ دیں گے، یعنی کہ اس حرف کو وقف کر دیں گے، وہ آخری حرف ہوگا، ساکن ہو جائے گا وہ حرف، اور اس کو پھر آپ آیت کہہ دیں گے، خود ہی ٹمپریری آیت، پرماننٹ آیت تو یہ ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے جیسے اور بھی آیت بیچ میں آئیں گی، طٰ کی آیت ہے، وہ انشاءاللہ وہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ نمبر 2 ہے دو زبر۔ دیکھیں یہاں پر اوپر 1 نمبر میں زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش ہے، یہاں پر زبر جو ہے نا، دو زبر تنوین والے جو ہے نا ان کا ذکر نہیں کیا گیا، دو زیر دو پیش، بس زبر زیر پیش تو ہو گئے، لیکن دو زبر دو زیر دو پیش بھی آپ نے پڑھے ہیں نا، تو یہاں پر دو زیر اور دو پیش کا ذکر ہے، دو زبر کا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو زبر زیر پیش اگر ہو یا دو زیر دو پیش ہو اور آیت کرنا ہو تو اس حرف کو، آخری والے حرف کو آپ ساکن کر دیں گے، اس پر جزم دے دیں گے اور آیت کر لیں گے۔ نمبر 2 ہے دو زبر پر اگر وقف کرنا ہو، مثال کے طور پر آخری حرف پر دو زبر ہیں اور وقف کرنا ہے، تو وہاں کیا کریں گے؟ وہاں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، اوپر تو کرنے ہیں ختم، جزم لگانے ہیں، لیکن دو زبر جہاں پہ ہو وہاں اگر سانس توڑنا ہو یا آیت ہو تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ وہاں پر یہ کریں گے کہ ایک زبر کو ختم کریں گے اور ایک جزم کو ختم کرنے کے بعد اس میں ایک الف لگائیں گے، جیسے احدن لفظ ہے، یہ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو زبر دن، احدن، اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ احدا، احدا، احدا۔ نمبر 3 گول تا۔ دیکھیے گول تا جو ہے نا اس طریقے سے، اس پر اگر اس پر آیت کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ دیکھیے یہ بات میں پہلے بھی آپ کو پچھلے سبقوں میں بتا چکا ہوں کہ یہ تا ایک ایسی خاصیت رکھتی ہے کہ جب اس تا کو آپ ہا بھی بنا سکتے ہیں۔ تو کب بنائیں گے اس کو ہا؟ جب یہ آخر میں ہو اور آپ کو وہاں آیت کرنی ہو تو اس کو وہاں پر ہا بنا دیں گے۔ جیسے لفظ ہے جاریتن، جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، یا زبر یا، جاری یا، تا دو پیش تن، جاریتن۔ اب آیت کرنی ہے تو یہاں پر کیا کہیں گے؟ جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، یا ہا زبر یہ، جاریہ۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آج کے سبق میں
اعوذ باللہ بسم اللہ اور چند لائنیں سبق کی ہیں، وہ بھی آپ ہجے کے ساتھ سماعت کریں اور اس کو آپ سمجھ لیں۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، اعوذ باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، منش، شین یا زبر شی، منش شی، طا کھڑا زبر طا، منش شی طا، نون را زیر نر، را زبر را، منش شیطان الرا، جیم یا زیر جی، میم زیر می، نرجیمی۔ اب دیکھیں نرجیمی، تو آپ نے تختی میں اوپر پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو ہٹا دیں گے، ساکن کر دیں گے، تو اب یہاں بھی یہ ساکن ہے یا بھی، اور یہ میم کو بھی آپ کو ساکن کرنا ہے، تو نرجیمی کا آپ بنا دیں گے نرجیم، یہ گولتا ہے، یہ گول آپ کی آیت آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، با سین زیر بس، با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، بسم اللہ، راح زبر رح، بسم اللہ الرح، میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن، نون را زیر نر، بسم اللہ الرحمن، را زبر را، حا یا زیر حی، میم زیر می، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کر دیں، اب آپ اس کو ساکن کر لیں میم کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، حا میم زبر ہم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام زیر لل، الحمد لل، لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ، ہا زیر ہی، الحمد للہ، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب الحمد للہ رب عین کھڑا زبر عا، لام زبر لا، عالا، رب العالا، میم یا زیر می، رب العالمین، نون زبرنا، رب العالمین۔ آیت کر دیں گے، رب العالمین، نون کو بس ساکن کرنا ہے آپ کو۔ تختی اوپر آپ سمجھ ہی چکے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا، کاف زبر کا، ای یا کا، نون عین زبر نا، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو، ایاک نعبدو، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، و ای، یا الف زبر یا، و ایا، کاف زبر کا، و ایاک، ایاک نعبد و ایاک، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعینو، بس ساکن کر دیں گے آخری حرف کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو، واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، قل هو اللہ، ہا پیش ہو، قل هو اللہ، یہاں پر دیکھیے لام اللہ کا لام ہے، موٹا ہوگا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے واو ہے اور واو کے اوپر زبر ہے۔ آپ نے پہلے تختی نمبر 16 میں یہ پڑھ لیا تھا کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر کسی حروف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا ہوگا۔ قل هو اللہ، حمزہ زبر ہا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، احدن، قل هو اللہ احد۔ اب آیت آ گئی تو یہاں پر کریں گے
آپ نے جیسے اوپر پڑھا تھا کہ 2 زیر اور 2 پیش اگر ہوں، آخری حرف ہو اور اس کو اگر آیت کرنا ہو تو ان کو دونوں کو ختم کر دیں گے، ساکن کر دیں گے، جزم لگا دیں گے. احد، حا دال زبر حد، احد. قل هو اللہ احد. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان. اب دیکھیں یہاں پر نون پر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان. ان، یہ ناک میں جو آواز دیکھ رہے ہیں یہ غنہ کہلاتی ہے. ان. میم زبر ما، عین لام زبر ال، ان معل. عین سین پیش عس، ان مع العسر. را زیر ری، ان مع العسر. یہ یا ہے، دراصل ایک نقطہ لگا ہوا ہے. ان مع العسر، یا سین پیش یس، ان مع العسر یس. را الف 2 زبر رن، یسرن. لیکن آپ نے پڑھا تھا 2 زبر اگر کہیں آئیں گے تو ان کو 2 زبر میں سے ایک زبر ہٹا دیں گے اور آخر میں الف لگا دیں گے. یسرا. آگے دیکھیں، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا. عین یا زبر عی، نون 2 پیش نون، فی ہا عین. دیکھیے اگلا حرف کیا ہے؟ حروف اخفا کا حروف ہے. آپ نے پہلے یاد کیا تھا حروف اخفا 15 ہیں. تو تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا آتا ہے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. فیہا عین. تو ابھی تو اخفا نہیں ہوگا کیونکہ جب تک آپ اگلے حرف کے ہجہ نہیں کریں گے اور اس کو اس کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھتے تب تک آپ اس پر اخفا اور اظہار نہیں لگا سکتے. تو جیم الف زبر جا، فیہا عین جا. یہ نو جو ہے نا یہ اخفا کہلاتا ہے. فیہا عین جا. را زیر ری، یا زبر یا، جاریہ. تا 2 پیش تن، فیہا عین جاریۃن. اب دیکھیے یہ تا ہے، یہ گول والی تا ہے اصل میں، اور گول تا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ آخر میں آتی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ یہ کیونکہ یہاں آخر میں آ رہی تو اس تا کا ایک تو ہا بنانا ہے آپ کو. پہلا کام تو یہ کہ یہ ہا بنے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اوپر پڑھا تھا اسی تختی میں کہ اگر 2 پیش ہوں گے تو ان 2 پیش کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا. تو ایک تو ہا بن گیا، دوسرے نمبر پر دونوں پیش ختم ہو گئے. تو ہجے اگر کریں گے تو یا ہا زبر یہ، جاریہ. فیہا عین جاریہ. تا سین پیش تس، قاف کھڑا زبر قا، تسقا. میم نون زیر من، تسقا من. عین یا زبر عین، نون 2 زیر نن. اب دیکھیے تنوین اور نون ساکن کے بعد دیکھیے تختی نمبر آپ نے پڑھا تھا حروف حلقی کے حروف کتنے؟ 6 حروف ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو ان حرفوں میں سے ایک حرف عین ہے تو نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو یہاں پر جلدی پڑھیں گے، اس کو اخفا نہیں کریں گے، ناک میں چھپائیں گے نہیں، رکیں گے نہیں. تسقا من عی، من عی، من نہیں کہیں گے، من عی. نون 2 زیر نن، تسقا من عین. حمزہ کھڑا زبر آ. دیکھیے تنوین کے بعد پھر حمزہ آ گیا تو یہاں بھی اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، اس کو بھی ناک میں نہیں چھپائیں گے. عین نہیں کہیں گے بلکہ جلدی پڑھیں گے. عین آ، تسقا من عین آ. نون زیر نی، یا زبر یا، تا 2 زیر 3، تسقا من عین آنیۃ. وہی تا ہے گول والی. اب اس تا کا ہا بنانا ہے اور 2 زیر ہیں تو 2 زیر اور 2 پیش کو ختم کرنا آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ ختم کرنے ہیں. تو آنیہ، تسقا من عین آنیہ. آیت ہو گئی. لام الف زبر لا، تا سین زبر تس، لا تس. میم زبر ما، لا تسمع. عین پیش عو، لا تسمعوا. فا یا زیر فی، لا تسمعوا فی. ہا الف زبر ہا، لا تسمعوا فیہا. لام الف زبر لا، غین زیر غی، یا زبر یا، لاغیہ. تا 2 زبر تن، لاغیۃن. آیت آ رہی ہے. پھر اس گولتا کو وہی کام کرنا ہے آپ کو، اس کی ہا بنانا اور یہ دونوں زبر کیا کرنا ہے؟ ختم کرنے ہیں.
یہاں دو زبر آپ نے اوپر دیکھا تھا نا ایک اور تختی نمبر اسی میں ہی کہ 2 نمبر میں کیا تھا کہ اگر 2 زبر ہوں تو آخر میں الف لگانا ہے، لیکن وہ اس کا قاعدہ دوسرا تھا جیسے اوپر آپ نے یسرا دیکھا ہے، لیکن یہاں پر ہماری یہ ہے کہ اس کو ہم نے تا کو گول تا بنانا ہے، تو یہ دونوں ہی ہٹ جائیں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، لاغیہ یہاں پر کیا تھا یسرا. آج کے سبق میں بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.